اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 51 نمبر دعا عاجزی اور انکساری کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس طرح دعا کرتے: اے میرے معبود، میں تیری حمد کرتا ہوں اور تو حمد کا سزاوار ہے، اس بات پر کہ تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، مجھ پر اپنی نعمتوں کو کامل اور اپنے عطیوں کو فراواں کیا، اس بات پر کہ تو نے اپنی رحمت کے ذریعے مجھے زیادہ سے زیادہ دیا اور اپنی نعمتوں کو مجھ پر تمام کیا۔ اے میرے اللہ، رنج و بلا کی سختی مجھ سے ہٹا دی، جس حکم قضا کا ڈر تھا اسے مجھ سے روک دیا۔ اے میرے معبود، کتنی بلا خیز مصیبتیں تھیں جنہیں تو نے مجھ سے دور کر دیا، کتنی ہی کامل نعمتیں تھیں جن سے تو نے میری آنکھوں کی سرور کا سامان کیا، کتنے ہی تو نے مجھ پر بڑے احسانات فرمائے۔ بار الہ، میں نے جب بھی تجھ سے سوال کیا تجھے بخیل، اور جب بھی تیری بارگاہ کا قصد کیا تجھے رنجیدہ نہیں پایا، ہمیشہ سخی پایا، جبکہ تو اپنی دعا کی نسبت سننے والا، اپنے مقاصد کو برپا کرنے والا۔ میں نے اپنے احوال سے ہر حال میں، اپنے زمانے کے ہر لمحے میں تیری نعمتوں کو پایا ہے۔ اے میرے اللہ، جبکہ متفرق راستے مجھے خستہ اور پریشان کر دیتے تھے، لیکن تو ذات پروردگار میری مدد کر دیتا تھا۔ اے میرے اللہ، تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے پناہ دے، تجھ سے امان مانگتا ہوں، مجھے خوار نہ کر، تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے محروم نہ کر، تیرے دامن سے وابستہ ہوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ نہ دے، تجھ سے دعا مانگتا ہوں، لہٰذا مجھے ناکام نہ پھیر۔ اے میرے پروردگار، میں نے ایسے حال میں کہ میں بالکل مسکین، عاجز، خوف زدہ، ڈرا ہوا لاچار ہوں، تجھے پکارا ہے۔ اے میرے معبود، میں اس اجر و ثواب کی جانب جس کا تو نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے جلدی کرنے، اور اس عذاب سے جس سے تو نے اپنے دشمنوں کو ڈرایا دوری اختیار کرنے سے اپنی کمزوری اور ناتوانی کا گلہ کرتا ہوں۔ اے میرے معبود، تو میری باطنی حالت کی وجہ سے مجھے رسوا نہ کرنا، میرے گناہوں کے باعث مجھے تباہ نہ کرنا۔ میں تجھے پکارتا ہوں تو تو مجھے جواب دے دیتا ہے، جب تو مجھے بلاتا ہے تو میں سستی کرتا ہوں، اور جو حاجت رکھتا ہوں تو اس سے طلب کرتا ہوں۔ جہاں کہیں ہوتا ہوں اپنے راز دلی تیرے سامنے باتیں کرتا ہوں، تیرے سوا کسی کو نہیں پکارتا، نہ تیرے علاوہ کسی سے آس رکھتا ہوں۔ حاضر ہوں میرے اللہ، حاضر ہوں، جو تجھ سے شکوہ کرے تو اس کا شکوہ سنتا ہے، جو تجھ پر بھروسہ کرے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جو تیرا دامن تھام لے اسے میرے اللہ غم سے دور کر دیتا ہے، اور جو تجھ سے پناہ چاہے اس سے غم کو دور کر دیتا ہے۔ اے میرے معبود، میں تیرے ناشکر پن کی وجہ سے مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے محروم نہ کرنا، اور میرے وہ گناہ جو تیرے علم میں ہیں بخش دے۔ اگر تو سزا دے تو اس لیے کہ میں ہی حد سے تجاوز والا تھا، سست قدم تھا، عاصی چیزا، تقصیر، غفلتیں کرنے والا تھا، اور حق کے مستحق تھا عذاب تیرا کا، لیکن اگر تو بخش دے اس لیے کہ تو سب سے بڑا بخشنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ دعا خداوند عالم کی نعمتوں کے اقرار، اپنے گناہوں کے اعتراف کے سلسلے میں ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں خدا کی قسم، اگر اللہ بندوں سے صرف 2 خصلتوں کا طلب کر، ایک یہ کہ اس کی نعمتوں کا اقرار کریں تاکہ وہ ان میں اضافہ کرے، دوسرے یہ کہ اپنی گناہوں کا اعتراف کریں تاکہ وہ ان گناہوں کو معاف کر دے۔ خداوند عالم کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ان کا شمار ناممکن ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس نے اپنی رحمت و ربوبیت کے پیش نظر ہر فرد کی ضرورت اس کی بقا کا سامان مہیا کر دیا۔ زندگی کے بقا کے لیے جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اسی حاجت و ضرورت کے مطابق فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے وسائل مہیا کر دیے ہیں۔ اور ہوا ہے، جیسے ہوا ہے، باقی چیزیں دنیا کے اندر ہے، زمین ہے، سب کچھ یہ اللہ نے انسان کے اختیار میں دی ہے، اور انسان اسے فائدہ حاصل کر رہا ہے، اور اسی طرح اس کی کسی نعمت کا بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ادائے حق میں کوتاہی کا احساس خاصان خدا کو گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود اس کی بارگاہ میں تقصیر و کوتاہی کے اقرار پر آمادہ کرتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، تضرع کرتے ہیں،
توبہ کرتے ہیں، استغفار میں مصروف رہتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے عفو و درگزر کی بھیک مانگتے ہیں، اپنے اعمال پر نازاں ہونے کے بجائے، ناز کرنے کے بجائے اعتراف جرم ہی کو سرمایہ عبودیت سمجھتے ہیں۔